अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, दहशत गर्दी का वाक़या पेश आना ये महज एक खबर नहीं, एक गहरा अलमिया है जो पाकिस्तान के इज्तिमाई शऊर पर दस्तक दे रहा है। दहशत गर्दी एक मोहलिक नासूर की सूरत हमारे मुआशरे को अंदर से खोखला कर रही है। ये महज इत्तफाक नहीं कि पाकिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दी की खूरेज लहर की जद में है। हकीकत यह है कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी के पस मंज़र में फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान जैसे मुनज़्ज़म, नज़रियाती और सरहद पार रवाबित रखने वाले अनासिर सरगर्म दिखाई देते हैं, जो रियासती रिट, समाजी हमांगी और मजहबी रवादारी को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहे हैं। दहशत गर्दी अब किसी एक वाक़े या इलाके तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत खौफ फैलाने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने का हथियार बन चुकी है। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में इमाम बारगाह पर होने वाला खुदकुश धमाका इसी मुनज़्ज़म दहशतगर्द नेटवर्क की एक कड़ी मालूम होता है। इससे काबिल इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमला और अब इमाम बारगाह को निशाना बनाना इस अमर की निशानदही करता है कि फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान अवामी मकामात को दानिस्ता हदफ बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान और खौफ की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। आर्जी कमी के बाद दहशतगर्द हमलों में दोबारा इजाफा देखा गया। सवाल यह है कि आखिर ये फितना दोबारा सर क्यों उठा रहा है? क्या इंसदादे दहशतगर्दी की पॉलिसी वक्ती कामयाबियों तक महदूद होकर रह गई है? इंटेलिजेंस निज़ाम, नेशनल एक्शन प्लान और शहरी सिक्योरिटी के इंतजामात कहाँ खला का शिकार हैं? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या रियासत इन फितनों के नज़रियाती, माली और तंजीमी ढांचे को जड़ से उखाड़ने के लिए यकसा, गैर मुबहम और मुस्तकिल हिकमत अमली इख्तियार कर पा रही है? दहशत गर्दी के साए में जकड़ा पाकिस्तान आज उसी फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जहां आधे इक़दामात नहीं बल्कि मुकम्मल और मरबूत रियासती अज़्म ही अमन की ज़मानत बन सकता है। प्रोग्राम के सिलसिले में हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़ी अनवर चीमा साहिबा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, 3 माह के अंदर अंदर इस्लामाबाद में ये दूसरा बड़ा दहशत गर्दी का वाक़या है। बार बार इस्लामाबाद को टारगेट करके दहशत गर्द जो है वो क्या पैगाम देना चाहते हैं आपके ख्याल में? वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम जो हैं वो मौजूद हैं, हम ताकतवर हैं और हम हमला कर सकते हैं। और मसला ये है कि जो दहशतगर्दी के जो हमले होते हैं, उसमें ये ख़ास तौर पे एक लोन जो है वो अटैकर इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जिसको इन्होंने कहाँ से रिक्रूट किया हुआ होता है, उसका कोई उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और फिर वो खुदकुश उसने धमाका करना होता है और फिर वो जो भी उसने एक्ट करना होता है वो करता है। तो ये सबसे बड़ा मसला जो है, जो खुदकुश धमाके जो हैं और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी जो जिस नौइयत की पाकिस्तान में होती है, इनमें इस तरह की जो अटैक्स हैं उनको संभालना जो है, चाहे आप कितने ही अलर्ट क्यों ना हो, ये हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई ट्रेल छोड़नी तो होती नहीं है। एक बंदा है, उसके पास आपने एक इक्विपमेंट पहुंचाया है, उसने वो अटैक करना है और खुद भी मर जाना है। और अब वक्त है कि वो सारे अपोलोजिस्ट और एडवोकेट जो हैं, जो कि इंसानियत के नाम पे कभी BLA की एडवोकेसी करते हुए नजर आते हैं, कभी आपको फितना और खवारिज जो है उनमें ह्यूमन राइट्स तलाश करते हुए नजर आते हैं। अब उनके बोलने का वक्त है। अब वो आपको बोलते हुए दिखाई नहीं देंगे, अब वो आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो दुनिया में आप किसी भी टेररिस्ट जो है, जो अटैक्स हैं उनके एक्सपर्ट्स जो हैं और वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो इनके ऊपर महारत रखती हैं, आप उनसे भी पूछ लें तो उनका एक ही जो है वो जवाब होता है कि नेक्सस को पे अटैक करना और कौन लोग करवा रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, वो तो इस पे तो काम हो सकता है, लेकिन उस अटैक को उसने कहाँ होना है, कब होना है, वो उसमें आपसे चूक आराम से हो जाती है। और उसमें खास तौर पे भी पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है और हमारी ये सर्विसेज भी जो हैं वो ली जाती हैं पूरी दुनिया में, कि हम जो है आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं और कितने ही अटैक्स हैं जो हम होने से पहले रोक लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप लेंगे कितने ही हम रोक लेते हैं, लेकिन जो एक हो जाता है उसमें हम इतनी लाशें उठा लेते हैं कि फिर उसके बाद महीनों जो हैं वो कंधे जो हैं हमारे थक जाते हैं। हम इस पेन की, इस तकलीफ की फटीग में हैं और पूरा जो रीजन है उसकी सपोर्ट हमें चाहिए इस सिलसिले में। और उस
ان کی سپورٹ سے زیادہ ہمیں اپنوں کی سپورٹ چاہیے. بالکل. یہ جو اپنے اندر ایک نظریاتی اختلاف ہے اور پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے آپ دہشت گردوں کی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں, کبھی کہتے ہیں ایک پروونس کے لوگ کہ جی ہمارے ساتھ تو کاروبار کرتے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں. کوئی جو ہے وہ یہاں پہ پریس کلب کے سامنے ان کی تصویریں اٹھا اٹھا کے کہتا پھرتا ہے کہ جی ان کو ڈھونڈیے, یہ گمشدہ ہو گئے ہیں. وہ سارے کے سارے ان کی لاشوں کی تصویریں بھی آپ کو دکھا دی جاتی ہیں, پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہی ایک بریدنگ سپیس لیتا ہے, ہمارے پاس یہاں ازبکستان کے اور قزاقستان کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹس آئے ہوئے ہیں. یہ بات اور آپ کی ڈاکٹر صاحبہ بالکل درست ہے کہ جب کوئی بڑا موقع آتا ہے, غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے یا کوئی دورہ ہوتا ہے, اس وقت دہشت گردی کا اٹیک ہونا بڑا معنی خیز ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس وقت ہمیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کر لیے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب, ہم نے بہت سے میئرز لیے, دنیا کو بھی بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اقدامات کیے کہ افغان جو ٹریڈ ہے اس کو بھی ہم نے بند کیا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم دہشت گردوں کو دباؤ میں لے آئیں گے. لیکن اب وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں, خیبر پختونخوا میں, اب تو اسلام آباد میں بھی, پھر اس سے پہلے بلوچستان میں بھی اٹیک کر کے وہ بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں ہماری اب حکمت عملی بریگیڈیئر صاحب کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ہماری حکمت بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے کائنیٹک آپریشن فل سپیڈ پہ کر رہے ہیں. ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 200 سے 250 آپریشن پر ڈے کر رہے ہیں. پرابلم یہ کہ بلوچستان دیکھیں ایک بہت بڑی لینڈ میس ہے اور 42% پاکستان کا ہی حصہ ہے, اور اس میں پاپولیشن بہت کم ہے, کوئی 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب آبادی ہے, اور چھپنے کی جگہ ہیں, ماؤنٹینز ہیں, نالاز ہیں, ندیز ہیں, ان میں بھی چلے جاتے ہیں, چھوٹے اسکیٹرڈ جگہ ہیں, وہاں جاتے ہیں. اس کے ساتھ پھر اس کے بعد ادھر اگر کے پی کے میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا کے پی گورنمنٹ کی فل سپورٹ نہیں ہے, وہ بھی پھر یہاں پر یہ یہاں پر آتے ہیں. اب یہ بھی جو لڑکا جیسے سوئسائڈ بامبر تھا, اس کا آپ جو ہی سے دھماکہ کیا ہے اس کے 2 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نوشہرہ میں رہنے والا ہے, اور اس کے میرے خیال میں 6 سے 8 گھنٹے کے اندر وہاں پر انہوں نے جا کے چاروں اس کے سہولت کاروں کو پکڑ لیا. جو اس کا داعش کا کمانڈر تھا جس سے وہ ٹرین کیا, اس کو پکڑ لیا, ساری ڈیٹیل لے لی, اور اس کے بعد I'm sure کہ جو انکوائری ہو رہی ہوگی ان کی, اس سے ڈی بریفنگ میں وہ بہت سی اور ڈیٹیل پتہ چلے گی. ان پہ جو تانے بانے کس سے ملتے ہیں, کہاں, وہ بھی پتہ چلا کہ اس کو معاونت جو ہے وہ افغان طالبان نے کی ہے. پھر اس کے بعد داعش نے خود کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, داعش کا کمانڈ نے ہی یہ آپریشن کیا ہے, یہ ہمیں پتہ چل گیا. تو یہ اب اس کے بعد یہ جو بلوچستان میں 216 لوگ مارے گئے ہیں, یہ کہاں ٹھہرے, ان کی کس نے سہولت کاری کی, ان کو کس نے پروٹیکشن دی, کس کے پاس سوئے, کس کے پاس کھانا کھایا, کس نے مدد کی, یہ اب ہماری سیکورٹی فل یہ آج کل اس کام پہ لگی ہوئی ہے کہ ان کو پکڑا جائے کون یہ ہے. جب ان کو پکڑ لیں گے تو آپ کو بہت ڈیٹیل پتہ چلے گی کہ, اور ان کے پیچھے 2+2 جب ہم کرتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہاں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ ایک تو کرنا چاہیے. یہ تو ہم نے سائملٹینیس آپریشن پلس ہمیں اب چاہیے کہ ہم اپنے جو اسلامک ممالک سے بات کر لیں, ان کو انفارم کر دیں کہ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. آپ نے کہا تھا یہ بھی روک لیں, ناؤ آپریشن کریں, بٹ ناؤ پر فورس وی ول ہیو ٹو ٹیک ایکشن اکراس دا بارڈر. اور اس میں جہاں داعش کے کمانڈرز ہیں, جہاں انڈین را کے سہولت کار اور ان کے پلانرز ایگزیکیوٹرز وہاں پر ہیں, جہاں ٹریننگ کیمپس ہیں, جہاں ایڈمنسٹریٹو کیمپس ہیں, جہاں کمانڈر چھپے ہوئے داعش کے, فتنہ خوار ہندوستان کے, ان کو مارا جائے تاکہ ان کی کمانڈ سٹرکچر کو ہم ڈھلا کے رکھتے ہیں. دیٹ از امپورٹنٹ. آئی ایم شیور کہ اب, اور اس کے ساتھ ہمیں میرے خیال میں امیڈیٹلی ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہمیں ود ان اے ڈے اور سو ہونی چاہیے, اس میں تمام بڑے بیٹھ کے ایک مشترکہ عمل بنائیں اور اس میں دیکھیں کیا کرنا ہے, کیا ہونا چاہیے. ڈیٹیل کرنے کے بعد میرے خیال میں یہ ایک عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں اب فیصلہ کر لینا چاہیے. اٹ از انف. آپ کے خیال میں اب ہمیں جو ہے وہ فیصلہ کر لینا چاہیے. لیکن ڈاکٹر شازیہ, آپ کو کیا لگتا ہے, پاکستان نے تمام میئرز کر کے دیکھ لیے, دنیا بھر کے ممالک کو یہ بتا کے دیکھ لیا کہ جناب جتنی بھی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت اور افغانستان جو ہیں وہاں سے ان کو مدد ملتی ہے. جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہم ایکشن کریں کچھ. آپ کے خیال میں کیا یہ موقع قریب ہے کہ ہم اب سرحد پار جا کے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کریں؟ دیکھیں, ہم ڈپلومیسی سے تو پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں اور ساری دنیا یہ مان بھی رہی ہے. ہم نے ایک ریجنل جو ہے وہ ٹاسک فورس بھی جو ہے وہ بنوا لی ہے.
جو टेररिज्म को कॉम्बैट करेगी और वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे होगी और उसमें रशिया की शमूलियत भी होगी। पुतिन ने भी हमारे जितने भी यहाँ जानी नुकसान हुआ है उस पे अफसोस का इजहार किया है। तो ये हमने दुनिया को तो ऑलरेडी बता दिया है कि हमने इनके साथ मुज़ाकरात भी करके देख लिया है, जबकि हम लोग खुद ये समझते हैं कि दहशतगर्दों के साथ जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो आप उनको वैलिडेशन देते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस को सामने रखते हुए हम इनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के हमने देख लिया है, हमने इनके साथ बैठ के हर तरह का भला करके देख लिया है, हमने इनकी इकोनॉमी तक ठीक करने की बातें जो हैं हम माज़ी में कर चुके हैं, हम इनकी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज़ करने की बातें कर चुके हैं। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो हमारे सामने जो है किसी किस्म का कोई ऐसा नतीजा नहीं लेके आ रही कि हमारा अपना जो है वो हम यहाँ पे टेररिज्म के जो अटैक्स हैं, जो टेररिज्म है उसको हम रोक सके या उस पे हम इनकी इन्फिल्ट्रेशन को खत्म कर सके। तो मेरे ख्याल में एक तो ये कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है फौरन गवर्नर राज लगा देना चाहिए वहां पे, या फिर वो जो गवर्नमेंट है उसको एक ऐसी जो है वो उनके साथ एक ऐसी उनको समझ में आ जाए कि इस सूबे के अंदर सिर्फ अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए अगर वो दहशतगर्दों को पनाह देते रहेंगे और वो रास्ता जो है वो खुला रखेंगे तो उसका जो है स्पिल ओवर वो फिर इस्लामाबाद तक आएगा। उसके बाद अगर आपको अपने सोशल मीडिया पे ये आपको माइलेज चाहिए कि देखें जी इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी हो रही है तो फिर और कहाँ नहीं हो रही, तो ताने बाने हम सब समझते हैं, लेकिन आप भी स्टेट की स्ट्रेटेजिक पेशेंस का जो है ना तमाशा ना बनाएं, उसका मजाक ना उड़ाएं। या तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाए या फिर कोई ऐसी हुकूमत हो जो कि एंटी पाकिस्तान ना हो, एंटी स्टेट जिसका नैरेटिव ना जी। हो, जिसको पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान जो है जिसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ताकि हम वहां से इनका इंग्रेस और वहां से इनकी आमद और रफ्त को जो है वो रोक सकें और कंट्रोल कर सके। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान के साथ हमें अब हार्ड स्टेट की तरह जो है वो डील करना पड़ेगा और हमें किसी की तरफ से कोई ममानियत नहीं है कि हम जाके वहां पे दाइश के ठिकानों को खत्म कर दें। हम सिर्फ खुद ही ये चाह रहे हैं कि अगर वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं इंटरम जो तालिबान इंटरम गवर्नमेंट है कि जी हम एक हुकूमत है, तो आप हुकूमत चला के देख लें। लेकिन वो बारहा ये भी कह चुके हैं जी हमारे तो कंट्रोल में ही नहीं है, तो ना वो उनको आने से रोकते हैं, पूरी इकोनॉमी उनकी बेस करती है इसी टेररिज्म की फाइनेंसिंग पे। साथ में उन्होंने हमारा एक प्रोविंस जो है वो लाइक माइंडेड अपने साथ मिला लिया अच्छा, है, वैसे जिनको वैसे डॉक्टर बिल्कुल पता साहिबा नहीं है कि वो ये वाकई ये बात भी कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में ये ग्रुप्स नहीं है, बल्कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो कल का बयान है वो यही है कि वो कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसे ग्रोह मौजूद ही नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। वो तो इससे बिल्कुल इनकारी भी हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, सब कुछ तो हमें क्लैरिटी है कि कहाँ से इनको मदद मिलती है और किस तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद केपी में जो है वो आवाज़ ये उठती है कि जी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ऑपरेशन की मुखालिफत की जाती है। तो ऐसी भी क्या पॉलिटिकल मजबूरी है कि जो कौमी मफाद को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है सिर्फ अपनी पॉलिटिकल चीज़ों को बचाने के लिए? देखें, बात ये है कि सिंपल सी बात है कि जब हम एक कहते हैं पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान फर्स्ट, तो बाकी सारी बातें सेकेंडरी रह जाती। दुश्मन का नैरेटिव ये है कि देव रियलाइज कि जब तक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सो अब उनका नैरेटिव ये कि पाकिस्तान की अवाम और फौज में जो एतमाद है उसको दूर करो, फौज को कमजोर करो और फिर पाकिस्तान को इराक, लिबिया, सीरिया की तरह नुकसान पहुंचाए। इसके लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हम एक तो हमने इस नैरेटिव को डिफीट कर रहे हैं। डिफीट करने के लिए द होल नेशन हैज टू बी ऑन वन पेज एंड दैट इज कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करनी है और हम अपने मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। केपी की गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम है कि वहाँ आप देखें कि जब इलीगल स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं, जो फ्लो ऑफ इलीगल मनी आ रही है, हुंडी का पैसा, नारकोटिक्स का, स्मगलिंग का, टायर स्मगलिंग, सिगरेट स्मगलिंग, ये गाड़ियों स्मगलिंग, ये सारा पैसा उधर जाता है। इसमें केपी के कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बिजनेसमैन, सब लोग शामिल हैं। ये केपी की गवर्नमेंट हैज टू डू अ लॉट। देन देश से हमें फौज की जरूरत नहीं है। आप रियासत ख्याल खता के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए हुए, आपके केपी के हमारे पश्तून बहन भाइयों को मार रहे हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं, एनजीओ से कि हम चुप करके बैठे थे। तो ये एक तो ये आपस में इनकी क्लियर बात होनी चाहिए। नंबर 2 है कि पीछे अभी आइस मेल्टिंग हुई है। आई थिंक हिज एटीट्यूड लुक्स टू बी अ बिट चेंज। आई एम श्योर कि आप पॉजिटिव बात से बात आनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है इस वक्त कि पूरी कौम इकट्ठी हो और दुनिया को भी मैसेज आए कि टेररिज्म के खिलाफ
پوری قوم اکٹھی ہے. بالکل سر، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ پوری دنیا میں میسج آئے کہ ٹیررزم کے خلاف جو پوری قوم ہے. بریگیڈیئر صاحب اور ڈاکٹر شازیہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ہم. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران امریکہ کے مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا ہے، دوسرے دور سے کیا امید رکھیں، بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اب کچھ بات کر لیتے ہیں عالمی سیاسی صورتحال پر. ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی میزبانی میں ہونے والے جوہری مذاکرات کے پہلے دور کا اختتام اگرچہ کسی حتمی معاہدے کے بغیر ہوا ہے، تاہم دونوں فریقین کے بیانات اس عمل کو مکمل تعطل کی بجائے ایک نازک مگر ممکنہ پیش رفت کی طرف اشارہ قرار دیتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے دباؤ اور دھمکیوں کے اجتناب پر زور اور مذاکرات کو مثبت ماحول میں ہونے کا بیان اس امر کی نشان نہیں کرتا ہے کہ تہران سفارتی راستہ بند نہیں کرنا چاہتا مگر اپنی خود مختاری اور بنیادی مفادات پر سمجھوتے کے لیے بھی تیار نہیں. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاکراتی عمل کو مثبت قرار دینا اور اگلے دور کے جلد انعقاد کا عندیہ دینا واشنگٹن کی اس خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ ایران کو یورینیم افزودگی مکمل طور پر روکنے اور بیلسٹک میزائل پروگرام محدود کرنے پر آمادہ کیا جائے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ایران ایسی شرائط تسلیم کرے گا جنہیں وہ ماضی میں اپنی سلامتی کے خلاف قرار دیتا رہا ہے؟ کیا امریکہ دباؤ کی پالیسی ترک کر کے اعتماد سازی کی طرف بڑھنے کو تیار ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ مذاکرات واقعی ایک نئی جوہری فریم ورک کی بنیاد رکھ پائیں گے یا ایک بار پھر توقعات صفارتی بیانات تک محدود رہ جائیں گی؟ بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر شازیہ، آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے کہ ٹرمپ کہہ دیا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور ایران کے ساتھ اگلے ہفتے بھی جو ہے وہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے، آپ کو لگتا ہے کہ جن پوائنٹس پر امریکہ ایران سے مذاکرات کر رہا ہے وہ پوائنٹس ایران مان لے گا؟ وہ پوائنٹس ایران کے سامنے رکھے ہی اسرائیل کی مشاورت میں اسرائیلی میڈیا اس بات کو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پوائنٹس ہیں، ہم نے سجیسٹ کیے ہیں. رکھے ہی اس لیے گئے ہیں کہ یہ ماننے والے ہوں ہی نہیں. جیسے بعض اوقات مذاکرات کی میز پہ آپ کچھ ایسی شرائط، ایسی فرمائشیں لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو 100% ہوتا ہے کہ اگلی پارٹی نے یہ نہیں ماننی، اب اس کے بعد پھر ہمارا پلان بی ہوگا. تو وہ اسرائیل کی سجیسٹ کی ہوئی ہیں کہ آپ یورینیم جو ہے آپ اس کو 3.5 پہ لے جائیں، یعنی اتنا بھی نہ ہو کہ آپ کینسر کے آئسوٹوپس ہی بنا سکیں یا اپنی کوئی میڈیکل جو ضرورت ہے یا اپنا جو الیکٹریسٹی کے پاور پلانٹس ہیں جو پیسفل یوز ہے وہ بھی نہ کر پائیں. چلو 60% نہیں تو آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے جس سے آپ اپنے علاج کے لیے جو ہے کینسر پیشنٹس کے لیے وہ بھی کوئی آپ بنا سکیں. تو آپ ایک تو وہ بالکل ختم کریں، ساتھ میں بیلسٹک میزائل جو ہے اس کو رول بیک کریں، اور جو ریجن میں آپ کے الائز ہیں جن کو وہ پراکسیز کہتے ہیں ان کی سپورٹ بند کریں. یہ تینوں کام جو ہیں وہ ایران بالکل نہیں کرے گا. میرے خیال میں جس ایک کام پہ وہ لچک دکھا دے گا وہ ہے یورینیم جو ہے اس کی انریچمنٹ پہ، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی براک اوباما کے ٹائم پہ اپنی جو انریچڈ یورینیم ہے وہ رشیا کے پاس جو ہے وہ رکھوا دی تھی. بیلسٹک میزائل رول بیک نہیں کرے گا، اپنے ایلائز کو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اور ساتھ میں یہ کہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو مذاکرات ہیں جب یہ پچھلی دفعہ ہوئے تھے وہ تب بھی عمان مسقط میں ہی ہوئے تھے، اور وٹکوف نے میرا خیال ہے منگل یا بدھ کو ملنا تھا جو ہے وہ ایرانین ڈیلیگیشن سے، تو ایک دن پہلے ایران کے اوپر اٹیک ہو چکا ہوا تھا. تو اب ایرانی جو ہیں وہ بار بار کے تجربے کے بعد یہ بھی سمجھ ان کو آ گئی ہے کہ یہ ٹائم بائنگ بھی ہو سکتی ہے. پھر پورے ریجن کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے ٹرمپ کو جو ہے وہ فیس کیپنگ بھی دینی ہے، وہ یہ جنگ لمبی وار آف اٹریشن میں نہیں جانا چاہتے، تو ان کو یہاں سے کوئی آپٹیکل وکٹری دے کر باہر نکالنا ہے تاکہ وہ چلا جائے کسی طریقے سے اور کہے کہ جی میں جیت گیا ہوں. ایران کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی پتا ہے کہ ایران کو بھی ہم نے علاقے کے اندر چاہے ریٹوریکلی یا آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے شکست خوردہ نہیں دکھانا ہے. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ، بہت لیئرز ڈسکشن ہے. ایران جو ہے وہ کبھی بھی ڈسکشن سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ کہتا ہے جہاں بلاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں. ان کا یہ تھا کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں نے عمان مسقط میں کہا تھا بات ہونی تھی، اس دفعہ بھی ہم مسقط ہی بیٹھیں گے، استنبول نہیں جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی ترکی نہ جانے کی. لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ صرف ٹائم بائی کرنے کی ایک ترکیب بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا ہمیں جو شرائط کہی گئی ہیں یہ شرائط دینے والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ماننے والی نہیں ہے. اور اچھا، آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو شرائط رکھی گئی ہیں شرائط دینے والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ماننے والی نہیں ہے، لیکن بریگیڈیئر صاحب اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایران اور امریکہ کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں اگر ناکام ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے کہ امریکہ شوڈ کم اور دوبارہ ڈسٹروائے کرے، خاص طور پہ ان کی جو ہائپرسونک میزائلز کی کیپیبلٹی ہے وہ ختم کریں، اور ظاہر جہاں پہلے بھی گئے تھے انریچڈ یورینیم کے اوپر وہاں جا کے اٹیک کریں.
بیسیکلی دے وانٹ کہ یہاں پر رجیم چینج ہو. جو پہلے بھی انہوں نے انتشار پھیلایا موساد را، اس کے بعد سی آئی نے مل کے جو یہ 3-4 ہزار لوگ مارے بھی گئے، بٹ دین دے مینجڈ اینڈ دے کنٹرول اٹ اینڈ دین دے سیڈ کہ جی ہم نے 3,000 لوگ مارے ہیں، یہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پھر وہ پھانسی دیتے، ایران نے پھانسی روک دی. لیکن بات یہ کہ 3,000 لوگ تو ہمارے جو ان کے اپنے انٹرنل ایشوز تھے. غزہ میں جو پیلسٹینینز ہیں 70-80 ہزار جو آپ نے انوسینٹ معصوم نہتے لوگوں کو مارا بمبارڈمنٹ سے، اس وقت تو آپ کو بھی خیال نہیں آیا. آپ نے پورے ایریا کو ان لیویبل کر دیا، اس وقت تو بھی خیال نہیں آیا. آپ نے پورے فوڈ ایمبارگو لگا دیا، اس وقت امریکہ کو تو خیال نہیں آیا. اور یہاں 2-3 ہزار لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں ایران کے لیے سوئسائڈل ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی میزائل کی رینج کو کٹیل کر لوں گا. دیٹ مینس کہ وہ ٹوٹلی رحم و کرم پر ہو جائے گا اسرائیل کے. ہائپر سونک نے تو ان کی تباہی کی تھی لاسٹ ٹائم جب یہ ایئر ڈرام سسٹم ان کے فیل ہو گئے تھے. انریچڈ یورینیم 3.5 جو آئی اے ای اے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس سے اوپر نہیں آپ جا سکتے، تو ٹھیک ہے وہاں تک تو ان کو اجازت دیں 2.5 یا 3 تاکہ وہ انرجی ریسورسز میڈیکل کے لیے تو استعمال کریں. ہاؤ کین یو اسٹور آپ ایک ریکگنائز ان کے اور اس کو انڈر آئی اے ای اے کے انڈر سیف گارڈ کر لیں. دیٹ از رائٹ، فائن، ویری فائن، ایگریڈ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ اور اس کو پراکسیز، انہوں نے پراکسی تو پہلے ختم کر کے ایران دیکھیں انہوں نے جب پیلسٹائن پہ گئے ہیں وہ یہ اٹیک کے لیے غزہ پہ، انہوں نے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کیا، کافی حد تک انہوں نے حماس کو زیرو کر دیا، حوثیز کو ختم کر لیا، اور اسرائیل یہ سیرینز کو، یہ ان کی پراکسیز تھی. چاروں پراکسیز کو انہوں نے زیرو کر کے دین دے ونٹ ٹو ایران، تاکہ ادروائز اگر وہ ایکٹیو ہوتے تو جب ایران پہ گئے تھے پراکسیز نے اسرائیل کو اٹیک کرنا تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا. یہ ایک بڑی ہی ایک تو بریگیڈیئر صاحب آپ کے خیال میں جو چاروں پراکسیز اگر زیرو ہو گئی ہیں تو پھر کیا ایران اس وقت اگر مذاکرات کی ٹیبل پر ہے تو کمزور گراؤنڈز پر ہے اس وقت؟ ڈیفینیٹلی. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں اس وقت اپنے میزائل پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، دے جسٹیفائڈ سوورن اسٹیٹ، اسرائیل کا 100% تھریٹ ان کو موجود ہے، وچ آر دا نیوکلیئر پاورز، جو نیوکلیئر پاور بھی ہے اور امریکن کی فل سپورٹ ہے، تو وہ اپنے پاؤں کاٹ کے ہاتھ کاٹ کے کہے جی ٹھیک ہے جی میں آپ کبوتر بن گیا ہوں، آنکھیں بند کر دی ہیں جی میں نے آپ سے معاہدہ کر لیا. ایران از اے ویری ریزیلینٹ قوم، تو وہ اس پہ نہیں مانیں گے. 3.5 سے ہو سکتا ہے وہ کہیں 2.5 پہ آ جاتے ہیں، جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے، ایٹ لیسٹ دے ہیو آل دا رائٹ کہ ان کو پرمیشن دی جائے. اور تھرڈ یہ جو پراکسیز کی بات کرتے ہیں، پراکسی تو پہلے ختم کر دی ہیں آپ نے. اب حزب اللہ کہاں گیا؟ ہوتی تو تباہ کر دیا ہے، سیریا پہ آپ کا کنٹرول ہے، اور اس کے بعد آپ نے حماس کو بھی آپ ڈسم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے. تو اس لیے یہ ضرور ایک لیول پہ جا کے وہ جو بات ضرور کرے. میرا نہیں خیال کہ ان 2-3 چیزوں پر وہ کمپرومائز کرے گا، اور نہیں کرے گا تو ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو بھی وہ سارٹ آؤٹ کر کے رکھے گا. یہ 4 مہینے میں جو ملے ہیں ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ اسرائیل اور امریکن کیا پلان کر رہے ہیں، انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ امریکہ کو تو کچھ نہیں کرتے، اسرائیل کو تو کافی ٹھیکا نقصان پہنچا دیں گے، لیکن اس سے ایران کو بھی نقصان ہوگا. پاکستان کے لیے بہت سیریس تھریٹ ہے، یہ بہت سیریس تھریٹ ہے. اسی لیے پاکستان بیک ڈور ڈپلومیسی سے جا کے مذاکرات کو انکریج کیا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل کی مرضی کی حکومت وہاں پر آ جاتی ہے تو آپ سوچیں آگے بلوچستان ہے، اینڈ واٹ ہیپنس، ادھر اسرائیل حکومت اسرائیل میں، ادھر انڈیا، ادھر سامنے افغان طالبان. اٹس اے ویری لیتھل کمبینیشن. تو اس لیے پاکستان از بین ٹرائنگ، جو بھی سپورٹ ایران کو کرتے ہیں کھلم کھلا کر رہے ہیں کہ ایران از اے بفر، ایران از بفر یہاں کے لیے بھی، اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں بھی بڑا کلیئر کہا کہ ہمارا ایئر اسپیس نہیں دیں گے. لیکن یہ وقت ہے کہ یہ اسلامک ممالک ہیز ناٹ شون اینی اسٹرینتھ. آج یہ ہفتہ پہلے اگر اسلامک ممالک اکٹھے ہوتے، عرب ممالک ہوتے اور وہ وارننگ کرتے کہ نہیں دس از واٹ وی وانٹ، نو اٹیک آن ایران، ایران کی گارنٹی جو وہ کہتے جی ہم یہ لیتے ہیں کہ جی یہ نہیں اٹیک کرے گا، نیوکلیر نہیں بنائیں گے. وہ تو ان کا آیت الخمینی نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے نہیں بنانا. لیکن ہم شو تو کریں گے، اس کے بعد کہیں کہ جی ہاں جی ہم ایران، اگر ایسا ہوتا ہے ہم اسرائیل کے اوپر ہم پوری کمرشل فلائٹ بین کر دیں گے عرب علاقوں کے اوپر.
बिल्कुल, ये ब्रिगेडियर साहब बड़ा अहम नुक्ता सर आपने उठाया है, इसी नुक्ते को मैं आगे लेके चलूंगा। अच्छा डॉक्टर शाजिया, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने बात की है, तो इसमें पाकिस्तान की आपके ख्याल में अब क्या पोजीशन होनी चाहिए? क्योंकि पहले तो ये इतला थी कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में शामिल है, दावत भी मिल चुकी हुई थी, लेकिन अब ईरान और अमेरिका के बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन क्या होनी चाहिए इसमें? क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान हमारा हमसाया इस्लामी मुल्क भी है। हम इन मुज़ाकरात में मौजूद हैं, हमेशा से मौजूद थे और मौजूद हैं। टेबल पे होना या ना होना मैटर नहीं करता, और ये मुज़ाकरात में मौजूद होने की वजह से ही ये मेरे पर्सनल डॉट्स हैं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो इस्लामाबाद का धमाका है और ख़ास तौर पे एक सेक्टेरियन जगह जो है उसको चुना गया है, और उसके साथ अगर आप डॉट कनेक्ट कर लें, गल्फ के अंदर जो एक रिफ्ट है दो ममालिक के अंदर, और हमारा झुकाव जो है, एक मुल्क का झुकाव जो है वो हमारी तरफ है, हमारे तो दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और दूसरे का जो है वो इसराइल की तरफ बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा वेस्ट की तरफ है। तो ये सारे डॉट अगर आप कनेक्ट करें तो कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी नहीं है, हकीकत से करीब करीब आपको बात समझ में भी आने वाली लग रही है कि पाकिस्तान को भी ये मैसेज दिया गया हो सकता है कि हम एडिंग और अबेडिंग में हमेशा से ही रहे हैं। तो पहले तो खुले दुश्मन तो आपके हैं दोनों साइड पे, इंडिया बैठा हुआ है, उधर से इंडिया जो है वो आया, इजराइल जो है वो अफगान तालिबान जो है उनको सपोर्ट करता है, तो हम भी मौजूद हैं, जरा हमें भी ज़हन में रखिएगा। ठीक है, आपके ख्याल में पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में मौजूद है और खामोश सिफारतकारी पाकिस्तान की जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की भी इस खित्ते में स्टेक्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। 8 फरवरी को मुतवक्के अपोजिशन एहतजाज से कबल सियासी मंजरनामे में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात के बाद मौलाना की जानिब से PTI के एहतजाज की हिमायत का ऐलान सामने आया है। शटर डाउन हड़ताल से महज एक दिन कबल मौलाना फजलुर रहमान की इस एंट्री को बिलाशुबा हुकूमत के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ताहाल एहतजाज का कोई वाज़ेह लाहेअमल, क़यादत या फिर हिकमत अमली मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी। बज़ाहिर क़यादत का किरदार महमूद खान अचकज़ई अदा करते दिखाई देते हैं, लेकिन इसी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई के दरमियान मुमकिना मुलाकात की बाज़गश्त ने सियासी बिसात पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या अपोजिशन वाकई किसी फैसला कुन तहरीक की तरफ बढ़ रही है, या ये दबाव बढ़ाकर मुज़ाकरात की राह हमवार करने की हिकमत अमली है? मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत एहतजाज को ताकत देगी या इसे कंट्रोल्ड सियासी सरगर्मी तक महदूद रखेगी? और सबसे अहम, क्या 8 फरवरी का एहतजाज हुकूमत के लिए संजीदा सियासी चैलेंज बन पाएगा, या हस्ब रिवायत एक कलामती एहतजाज तक ही महदूद रह जाएगा? इसी पर बात करेंगे अमीर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। हुमायूं साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुमायूं मोहम्मद साहब, कल 8 फरवरी है, 8 फरवरी को क्या करने जा रहे हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। कल जी 8 फरवरी है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डाका मैंडेट का डाला था, जो आज से पहले इतना बड़ा डाका कभी नहीं पड़ा। छोटे मोटे तो चोरियां वोरियां होती रही हैं, हमेशा होती रही हैं, थी भी। एक इससे पहले इतना बड़ा डाका पड़ा था 1971 में, जिसमें 181 सीट्स वालों को हटा के 80 सीट्स या समथिंग लाइक दैट वालों को बिठा दिया गया था। और अब ये डाका था जिसमें तकरीबन 170-75 वालों को हटा के 17 सीटों वालों को बिठा दिया है। ये बड़ा डाका है। और उसके बाद फिर वो डाका कंटिन्यू होता रहा है। उसमें 2 चीजें हुई है। एक, रिजर्व सीट्स इसमें वो वापस ली गई है, एंड नंबर 2 बाज लोगों को किया है। लेकिन इसके लिए जो सबसे गलत काम हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, तो वहां पे जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह करके, जुडिशरी को तबाह करके एक डाका डाला गया है, उसके लिए एक मेरे ख्याल में एक ऐसा टाइम आ गया कि इट हैज टू अपना जो महवर है उसको दोबारा ठीक तरफ जाना चाहिए। और उसके लिए मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान, जो काफी अरसे से कह रहे थे कि यार ये गलत है, और ये याद रखना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि जब ये 27वीं तरामीम आई हैं तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा था कि जो 26वीं तरामीम में जो हुकूमत ने उनको एश्योरेंसेस दी थी वो भी गलत साबित हो गई हैं, वो भी गलत हो गई हैं। तो उन्होंने
اس کو پوری طریقے سے ہٹا دیا ہے. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں کیا ہے, پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے درمیان میں دیکھیں اس سے کم لڑائی ہوتی تھی جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں تھی, جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان میں تھی, جو پی ایم ایل این اور باب کے درمیان میں تھی. ان سب کے آپس کی لڑائیاں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کی درمیان کی لڑائی سے زیادہ بڑی لڑائیاں ہوتی تھی. اب آ جاتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے. اگر مولانا صاحب آ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو ایک اس کا بہت بڑا فائدہ دونوں کو ہو سکتا ہے میری نظر میں. وہ کیسے؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں اس وقت جو حساب کتاب ہے سیٹوں کا, اگر میں ریزرو سیٹس ہٹا دوں تو مولانا صاحب کے پاس میرے خیال میں 12 یا 13 اس طرح کوئی سیٹیں ہیں, اور کوئی 12-15 سیٹیں جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں. ٹوٹل 25 سیٹیں تھی ٹھیک ہے. جو پی ٹی آئی کے پاس نہیں آئی تھی. اب ان 25 سیٹوں میں سے اگر لیسے 10-12 ان کے پاس تھی اور باقی کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے, اس میں سے لیٹ سے پاکستان تحریک انصاف اپنے 4-5 لوگوں کو لے آئے اور باقی مولانا صاحب کو دے دے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں, بلوچستان میں مولانا صاحب کو پوری حکومت کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے دے دے, پنجاب میں مولانا صاحب کے ساتھ ان کی انٹری کروا دے اور کچھ سیٹیں ان کو دلا دے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں, سندھ میں مولانا صاحب کو کچھ کر دے, تو اب یہاں پہ مولانا صاحب کی جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا, یہ مل کے ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ ڈال سکتی ہے. سر وہ آپ کہہ رہے ہیں سگنیفیکنٹ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں دونوں مل کے, لیکن یہ دونوں ملیں گے کیسے؟ ابھی کل کی بات ہے, ایک روز پہلے آپ ان سے ملاقات کر رہے ہیں, انہوں نے صرف حمایت کا اعلان کیا ہے. کل کے احتجاج میں آپ حکومت پر کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ کیا مولانا کل کے احتجاج میں آن بورڈ ہیں اور وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس میں؟ دیکھیں جی, اس کا مجھے ڈیٹیل نہیں پتا. وہ اچکزئی صاحب اور جو سینئر پارٹی لیڈرشپ ہے وہ ان کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کل کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کوئی نئی اسٹریٹجی یا جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کوئی چینج ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ انسان کو ان کو چیک کرنا ہوگا, وہ دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کمنٹ آن دیٹ. لیکن لیٹس سے اگر وہ چلتا ہے یہ شٹر ڈاؤن یا جو تحریک ہے یا جو پروٹیسٹ ہے, اگر وہ چلتا ہے تو پھر اٹ ول بی اے سگنیفیکنٹ امپیکٹ میری نظر میں. آلریڈی میرے خیال میں ان کے اوپر کافی پریشر ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اوپر ایک سگنیفیکنٹ پریشر آئے گا, اور مولانا صاحب اگر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر بہت ہی بڑا پریشر آ جائے گا. اچھا یہ بتائیے سر کہ اس احتجاج کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسے لیڈ کر رہے ہیں؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان اسے لیڈ کر رہے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کر رہے ہیں؟ کر کون رہا ہے اسے لیڈ؟ دیکھیے, اس طرح ہے کہ یہ جیسے آپ کو بتایا گیا, یہ اپوزیشن جماعتوں کی ایک وہ چل رہی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں اسے, ایک اتحاد ہے ان کا, اتحاد جو ہے وہ چل رہا ہے. اب اس میں مولانا صاحب بھی ایڈ ہو گئے, اس میں باقی بھی جماعتیں, چھوٹی جماعتیں بھی ایڈ ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی ہے. اب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے 1-2-3 لوگ ہوں گے, میں بھی اسد کیسر ہوں گے, میں بھی سہیل افریدی صاحب ہوں گے, ساتھ 2-3-4 اور ہوں گے, یہ اپنی جگہ پر ہوں گے. مولانا صاحب کو ظاہر ان کی جماعت کو مولانا صاحب اور ان کے ساتھ کے لیڈرز ریپرزینٹ کریں گے, دوسری طرف شاید خاقان عباسی وغیرہ وہ کریں گے. تو یہ سارے مل کے نا مطلب کوئی ایک لیڈ نہیں کر رہا, مختلف لوگ لیڈ کر رہے ہیں اسے. سوری اس احتجاج کو کوئی ایک شخصیت لیڈ نہیں کر رہی آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال کہ کوی ایک شخصیت کر رہی ہے. ٹو بی ویری آنسٹ, آئی ڈو ناٹ تھنک کہ کوئی ایک شخصیت کر رہی ہے. یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو چونکہ اس کو ہیڈ جو ہے فی الحال اس کو وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے, تو اگر آپ ایک شخصیت کی بات کرتے ہیں تو اچکزئی صاحب ہوں گے. لیکن میرے خیال میں یہ اٹس اے جوائنٹ وہ ہے, اور اس میں اب یہ آہستہ آہستہ شیپ اپ کرتی جا رہی ہے. اور یہ چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں, یہ یاد رکھیں ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان اس کو ایڈریس کرتا جاتا ہے. اور اچھا سینیٹر صاحب, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اپوزیشن اتحاد نے احتجاج کیا تھا اسلام آباد میں, وہ صرف واک کر کے کیا تھا, اس سے حکومت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پہیا جام کی کال دی ہوئی آپ نے, پھر ساتھ میں کہہ دیا مشعل بردار ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جائیں گی. آپ کے خیال میں حکومت کی صحت پہ اس سے بھی کیا اثر پڑ جائے گا؟ آپ کیسے حکومت کو دباؤ میں لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, مجھے ایک بات بتائیں, جس حکومت کے اندر ان کو یہ سمجھ نہ ہو کہ اصل میں جو امپورٹنٹ چیزیں دنیا میں یا حکومت چلانے میں
یا کسی بھی ڈیسیجن لینے میں وہ ہے شعور. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شعور سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے روٹی کھانا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شعور سے زیادہ امپورٹنٹ ہے گاڑی میں بیٹھ کے ادھر سے ادھر جانا, اور اس میں قصور نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں نے کبھی, اور شعور وہ ہوتا ہے جو آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق بتاتا ہے. تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ وہ شعور, وہ لوگ, ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ساری زندگی, ان کو صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق اس لیے نہیں ہے, انہوں نے کبھی صحیح چیز دیکھی نہیں ہے. جو لوگ اپنے پرنسپل کو نکال دیں صرف اس وجہ سے کہ میرے مارکس کم تھے اور مجھے پرنسپل نے داخلہ نہیں دیا, تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہا اور والد صاحب نے پرنسپل کو نکال دیا. جو اس قسم کی سوچ والے لوگ ہیں ان کو واقعی شعور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن سر اس کا کوئی امپیکٹ بھی تو ہونا چاہیے, اس کا کوئی اثر بھی تو ہمیں نظر آئے نا. ابھی 8 فروری کو تو سر اتوار کا روز ہے, اس دن ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے, تو اس دن پہیا جام آپ ہڑتال کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ کسی ورکنگ ڈے پر کیوں نہیں اسے رکھا گیا؟ اور دوسرا یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب تو اب لیڈر آف دا اپوزیشن بن چکے ہوئے ہیں, اور اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کے آئندہ آنے والے دنوں میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے, تو پی ٹی آئی یہ فورم کیوں نہیں استعمال کرتی اب؟ دیکھیں, اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, اس کو 8 فروری کو ہونا اس لیے چاہیے کہ فرض کرے آپ کی برتھ ڈے اتوار کو آ رہی ہے یا آپ کی برتھ ڈے منڈے کو آ رہی ہے, تو آپ کہیں گے یار منڈے کو کیوں مناؤ, آپ میری برتھ ڈے آپ ایک کام کر لو اتوار کو کر لو. نہیں سر جی, جس دن آپ کی برتھ ڈے ہوتی ہے, جس دن وہ ایونٹ ہوا ہے, ہم کشمیر کا وہ ہوتا ہے, اگر وہ 5 فروری کو ہے تو ہم 5 فروری کو مناتے ہیں. اگر وہ سیٹرڈے بنتا ہے یا منڈے بنتا ہے یا سنڈے بنتا ہے, کیا اگر وہ سنڈے والے دن آئے گا تو ہم کہیں گے نہیں جی چونکہ ہم اس دن چھٹی کرتے ہیں تو اس کو منڈے میں لے جا کے چھٹی کریں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. اس دن کے سگنیفیکنس ہے, اس سگنیفیکنس کے لحاظ سے وہ دن منایا جا رہا ہے. اب اگر وہ سنڈے کو فال کر رہا ہے بائی اینی چانس, تو اس کو ہم سنڈے کو ہی منائیں گے. اب دیکھیں پہیا جام جو ہے نا, یہ ساری چیزیں سنڈے کو تو اتوار کے روز تو ویسے ہی مارکیٹیں بند ہوتی ہیں, کاروبار بھی تقریباً بند ہوتا ہے, تو کیسے پتہ چلے گا وہ آپ کی حمایت میں اسے بند کیا گیا ہے یا ویسے ہی چھٹی کے روز سب نے بند کر دیا؟ نہیں, آپ کو کس نے کہا ہے؟ مجھے ایک بار, آپ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سنڈے والے دن آپ جا کے مارکیٹوں میں جا کے چیزیں خریدتے ہیں؟ کس نے کہا کہ کیا مارکیٹیں بند ہوتی ہیں؟ آپ جائیں نا, آپ پنڈی میں جا کے دیکھیں, سنڈے کو جا کر دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے. آپ جا کے کسی اور جگہ پہ جا کے دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے. سر جی مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ کون سی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو دکانیں بند نظر آتی ہیں. انفیکٹ سنڈے کو سب سے زیادہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں جہاں پہ شاپنگ وغیرہ ساری چیزیں یا باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ تو روزگار ہوتے ہیں اور اس دن آفس میں چھٹیاں ہوتی ہیں, تو زیادہ تر لوگ اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو لے کر سنڈے کو نکلتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس قسم کی چھٹی کا کوئی ایسا کوئی چیز ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ شیور, لیکن میرا نہیں خیال کہ چھٹی کا کچھ وہ ہوتا ہے. اچھا تو یہ بتائیے کیا مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ چونکہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی ہے, تو وہاں پر بھی تو کچھ مطالبات کو بات چیت ہو سکتی ہے. پھر محمود اچکزئی کی ملاقات بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ایک آفر سامنے آئی تھی کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی سیاست میں آ جائے تو ان کے چند ایک مطالبات جیسے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا بن سکتا ہے, پھر الیکشن جو ہے وہ 1 سال پہلے ہو سکتے ہیں. کیا کوئی ایسی آفر ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا ایسی, اور میں بتا دوں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو چیپٹر نمبر 3 ہے, سی والا ہے, وہ پورا کا پورا الیکشنز کے اوپر ہے, ری شیپنگ آف دی الیکشن کمیشن ہے, اور ہاؤ ٹو گیٹ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا وہ ہے. انفارچونیٹلی ان لوگوں کو وہ سوٹ نہیں کرتا تھا, اس لیے وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کو بھول گئے تھے کہ یار یہ بھی اس کا پارٹ ہے. لیکن میری نظر میں اگر حکومت, اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, تو پاکستان کا الیکٹورل سسٹم ٹھیک ہونا مانگتا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ, اور یہ ایک اچھی علامت ہو سکتی ہے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے لیے, کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ سارے اپوزیشن لیڈرز انکلوڈنگ عمران خان یہ بیٹھیں, ان کے اوپر ڈسکشن ہو, اور یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ آج سے 1 سال بعد الیکشنز ہوں گے. اس الیکشنز کے لیے ابھی سے تیاری کر لیں, 2-3 مہینوں میں الیکشن کمیشن اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ اس کے پروسیجرل چیزوں کو ٹھیک کرنا ہو, وہ ابھی سے سٹارٹ کر دیں. بے شک سال کر لیں, بے شک 1.5 سال کر لیں. اس دوران میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی ڈیفینیٹلی جو ان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ جی آپ حکومت کو بہت لتاڑتے ہیں, وہ بھی ان کو وہ نہیں کہیں گے, کیونکہ ناؤ ہی وڈ ریئلائز
کہ ان کا جو ایکچوئل جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن پاکستان میں آئے. جیسے وہ ہمیشہ سے جب وہ کرکٹ میں تھے انہوں نے فری اور کیا کہہ سکتے تھے فیئر اور امپائرنگ جو تھی نا اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. تو وہ پاکستان میں بھی اسی طریقے سے جو الیکشنز ہیں ان کو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر جب ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے تو دین ہی ول کائنڈ آف اسٹیپ بیک فرام ہز اگریسو سٹانس. میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کے اندر ایک سٹیبلٹی آنے کے چانسز کافی بڑھ جائیں گے اور یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. آپ نے دیا اور مذاکرات کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور کچھ مطالبات بھی جو پاکستان تحریک انصاف نے سامنے رکھے ہوئے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے 8 فروری کو احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے. دیکھنا ہوگا کہ کل یہ احتجاج جو ہے کس لیول کا احتجاج ہوتا ہے، کتنا کامیاب ہوتا ہے، حکومت پر کتنا دباؤ بڑھاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کتنے مطالبات مانے جاتے ہیں یا پھر حکومت کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ تو کل ہی پتہ چلے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.